بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک پاکستان کی تشکیل کے ابتدائی ایام میں اس کی کہکشاں پر جن طیاروں کا اولین طلوع ہوا ان میں 2-3 نام سر فہرست ہیں۔ اگرچہ جب ہم نے سر سید احمد خان سے متعلق تفصیلات اس چینل کے لیے جمع کی تھیں، اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم سر سید احمد خان کے ان 9 ستاروں سے متعلق تفصیلات بعد میں پیش کریں گے جنہیں سر سید احمد خان کی تربیت کا ایک خاصہ حاصل تھا اور جنہوں نے سر سید احمد خان کی ہر طرح سے خدمات کو جانچا ہوا بھی تھا اور پرکھا ہوا بھی تھا، اور وہ اسی انداز میں اس کو مسلمانوں کی فلاح اور اصلاح کے لیے آگے بڑھانے چاہتے تھے۔ آج ہم جن 2 ستاروں سے متعلق گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان میں سب سے پہلے نواب محسن الملک ہیں۔ نواب محسن الملک ہیں یہ تاسیسی اجلاس جو جنوبی ایشیا کی مسلم لیگ، مکمل مسلم لیگ جب مارز وجود میں آتی ہے 30 دسمبر 1906 کو، تو یہ اس وقت اس کے تاسیسی اجلاس میں یا بنیادی یا بانی اجلاس میں اس کے شریک معتمد یا جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہوئے تھے، یہ بھی تھے، اور ان کے ساتھ دوسرے وقار الملک صاحب ہیں وہ بھی اسی طرح جوائنٹ سیکرٹری یا شریک معتمد وہ منتخب ہوئے تھے، اور عبوری طور پر اس وقت نواب وقار الملک کو اس کا صدر بھی منتخب کیا گیا تھا، جو بعد ازاں جن کے ذمہ یہ لگایا گیا کہ وہ مسلم لیگ کا منشور تیار کریں گے۔ اس منشور کی تیاری میں انہیں 2-3 سال لگ گئے اور باضابطہ طور پر مسلم لیگ کا قیام 1908 میں سامنے آتا ہے، اور 1908 سے لے کر 1913 تک 5 سال تک مسلسل سر آغا خان سگم اس کے صدر رہے ہیں۔ اب ہم چند ایک بنیادی باتیں آپ سے نواب محسن الملک کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں۔ نواب محسن الملک یہ 1837 میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد 1907 تک ان کا عرصہ حیات ہے۔ اسی طرح دوسرے صاحب جن کا نام ہم نے نواب وقار الملک کہا ہے اور جنہیں ابتدائی طور پر صدارت کا فریضہ تفویض کیا گیا تھا، وہ ان سے کم و بیش وہ 6-7 سال عمر میں نسبتاً کم تھے، اس لیے وہ ان کے بعد وہ ان کا وہی منصب وہ سنبھالتے ہیں۔ جیسے ہی 1898 میں سر سید احمد خان کا سانحہ ارتحال ہوتا ہے تو 1899 میں نواب محسن الملک کو علی گڑھ کالج کا معتمد یا سیکرٹری منتخب کیا گیا، اور انہوں نے وہاں اس سے متعلق اپنے تمام انتظامی امور اور تمام تعلیمی امور ان کو سر انجام دینا شروع کر دیا۔ لیکن نواب محسن الملک کی سب سے بڑی دلچسپ اور سب سے بڑی اعلیٰ خدمات وہ وہی ہیں جو سر سید احمد خان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے اس وقت یہ بھانپ لیا تھا کہ اگر ہم نے اپنا الگ وجود اس کے تشخص یا اس کی شناخت کے لیے کارروائی مکمل نہیں کی تو ہندوستان میں بسنے والی باقی جو اکثریتی اقوام ہیں ان کے سامنے ہمارے مال، ہماری دولت، ہماری آبرو اور ہمارا مذہب سب وہ اپنا مرتبہ حاصل نہیں کر سکے گا جس کا وہ مستحق ہے۔ اس لیے دوسرے صاحب حضرت جناب نواب وقار الملک صاحب، انہوں نے بھی جب 1908 میں یا 1906 میں پہلے مسلم لیگ کا جو تاسیسی اجلاس تھا اس میں جو خطاب کیا اور جو خطبہ دیا ابتدائی طور پر، جہاں انہیں باقی تمام مندوبین نے، وہ مندوبین بھی اس وقت بر صغیر کے کونے کونے سے تمام مسلمان یکجا ہوئے تھے اور ان کی تعداد وہ کوئی 60 سے زیادہ تھی، ان سب نے ان کو منتخب کیا تھا، اور ان منتخب نمائندگان سے خطاب کرتے ہوئے کم و بیش یہی الفاظ نواب وقار الملک نے بھی دہرائے تھے کہ حضرات، اگر آج ہم نے اپنے سیاسی اور معاشی اور اپنے تہذیبی اور اپنے قومی اور ملی سیاسی تمام حقوق ان کی نگہداشت کے لیے کوئی مؤثر لائحہ عمل مرتب نہیں کیا تو ہم پھر دوسروں کے رحم و کرم پر ہوں گے، جو کسی طرح بھی بحیثیت ایک قوم کے مسلمانوں کے حق میں نہیں جائے گی یہ بات۔ تو یہ چند ایک باتیں ایسی تھیں جن کی وجہ سے یہ دونوں حضرات سر فہرست رہے،
اور انہوں نے ابتدائی طور پر ہی یہ ساری چیزیں جو ہیں شروع کر دیں۔ اب آپ دیکھیے اس چیز کو بھی کم بیش 115 سال سے زائد کا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے، لیکن آج جو بر صغیر میں ہم حالات دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پر کشمیر میں جس طرح مسلمانوں کے ساتھ جس بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ، اور کشمیری کیا پورے کے پورے جو ہے اس وقت ہندوستان میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ اسی خواب کی تعبیر ہے یا اسی خواب کا ایک خاکہ ہے جو ابتدا میں ہمارے اسلاف نے یا ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا۔ اگر اس وقت جو ہے یہ اپنا آغاز نہ کرتے اور اپنے آپ کو سیاسی طور پر پابند کر کے متحد کر کے ایک اتحاد کے ساتھ وہی نعرہ جسے ہم کہتے ہیں ایمان، ایقان اور اتحاد اور یقین اور نظم و ضبط، یہ تینوں چاروں چیزیں جو ہیں اگر وہ اکٹھی کر کے اپنے آپ کو ایک قوم کی لڑی میں نہ پروتے تو آج خدا نخواستہ ہمارا جو حشر ہوتا وہ ان مسلمانوں سے قطعاً مختلف نہ ہوتا جو آج ہندوستان میں ہو رہا ہے۔ مجھے خود ہندوستان میں کوئی 3-4 ہفتے رہنے کا اتفاق ہوا ہے، جانے کا بھی اتفاق ہوا، اور میں نے ان کے مختلف شہروں میں مسلمانوں کی حالت دیکھی ہے۔ کئی ایسے شہر ہیں جو بظاہر دور سے بہت سہانے نظر آتے ہیں، اور یہاں بیٹھے ہوئے لوگ اور وہاں سے آئے ہوئے لوگ ان کے بارے میں جتنی چاہیں تعریف کریں، لیکن میرا دل خون روتا تھا جب میں دیکھتا تھا کہ وہاں بازاروں میں سرے عام صبح سے لے کر شام تک ہر بندہ جو ہے وہ اپنے سامنے ایک پیالہ یا ایک کشکول رکھے ہوئے بیٹھا ہے، اور آنے جانے والا جو ہے ایک 2 سکے جو ہے 1 روپیہ 2 روپیہ 10 پیسے اس میں ڈال رہا ہے، اور شام کو اسی پر جو ہے اکتفا کر کے اپنے پھر اس کے بعد آپ حیران ہوں کہ جو اس وقت وہاں رہنے والا مسلمان ہے ان کو دیکھ کر تو اور دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ وہ ان کے پاؤں میں چپل ہے اور ایک ان کے پاس پاجامہ ہے اور ایک قمیض ہے، اور جو وہاں ہمارے ساتھ انہوں نے ڈاکٹر کو منسلک کیا تھا وہ بھی اس وقت جھجک کر شرما کر کونے قدرے میں چھپ کر یہی آہوزاری کرتے ہوئے ہم سے مدد کا اور اعانت کا جو ہے وہ طلبگار ہوتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا عملی طور پر میں دیکھ چکا ہوں، تو دیکھنے کے بعد اصل میں میرے دل میں یہی خیال آیا کہ کم از کم وہ لوگ جنہوں نے ابتدائی طور پر مسلمانوں کے ان حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے اپنی زندگی بار دی، اپنے تن من دھن کے ساتھ جو ہے ملک کی اور قوم کی خدمات کو سر انجام دیا، ان کے بارے میں ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے، تاکہ جو اس وقت ہماری نوجوان نسل ہے اس کو تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس وقت کس خوشحالی سے جو ہے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر آپ دور نہ بھی جائیں، صرف آپ یہ جو لاہور کا واقعہ ہے اس کو کراس کریں تو آگے اٹاری ہے، اور اٹاری سے آگے 20 میل کے فاصلے پر جو ہے امرتسر ہے۔ یہاں بڑے لوگ فخر کے ساتھ جو ہے امرتسری کہتے ہوئے جو ہے جو اپنی ختم نہیں کرتے تعریف کو، لیکن میں نے امرتسر جب دیکھا تو وہ ہمارے کسی بھی ایک 3rd کلاس جو غیر ترقی یافتہ گاؤں ہے اس سے زیادہ وہ بڑا نہیں تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہاں گولڈن ٹیمپل ہے اور وہاں کچھ اور بھی تاریخی عمارات ہوں گی، لیکن جو ریل کے ساتھ ساتھ جہاں سے ہم گزر رہے تھے، کیونکہ میں نے کم و بیش جو ہے 26 سے 28 گھنٹے مسلسل جو ہے اٹاری سے لے کر جو ہے نوٹکی تک جو ہے وہ سفر کیا تھا پورے 26 گھنٹے میں، اور اس طرح جو ہے جتنا مشرقی پاکستان ہے اس کا ایک ایک کونا جو ہے میری آنکھوں کے سامنے ہے، اور وہاں کے بسنے والے لوگوں کی زندگی بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو اس دردناک اور کربناک جو ہے کیفیت کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس چینل کا جو ہے آغاز کیا ہے، تاکہ ہم کم از کم ان لوگوں کی خدمات کو جو ہے اجاگر کر سکیں جن لوگوں نے اپنا مستقبل جو ہے ہمارے حال کے لیے جو ہے وہ قربان کیا، اور اس طرح جو ہے اس کہکشاں کو وہ روشنی بخشی جو بعد ازاں جو ہے ایک شہاب ثاقب بن کر پاکستان کے نام سے مارز وجود میں آئی، اور ابھی ہم چند دن بعد اس کا 73واں جو ہے یوم آزادی منائیں گے۔ اس لیے اہل پاکستان کو یہی گزارش ہے کہ وہ اپنے ملک کی آزادی، اپنے ملک کی سلامتی، اپنے ملک کی فلاح اور اپنے ملک میں اتحاد کے لیے اور تمام فرقہ واریت کو ایک طرف کرتے ہوئے متحد قوم کی حیثیت سے جو ہے اپنی قومی سلامتی اور وحدت کو جو ہے وہ یقینی بنائیں، اور اس میں ان لوگوں کے کردار کو یاد رکھیں جن لوگوں نے ابتدا میں اس ملک کی بنیادیں رکھیں، اس ملک کی بنیادوں کے لیے اپنا تن من دھن قربان کیا۔ ان کے ساتھ ہی انشاءاللہ دوسرا مرحلہ جو ہے ہم سر آغا خان سے شروع کریں گے۔ سر آغا خان کی شخصیت جو ہے آپ حیران ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے۔ وہ اگرچہ علامہ اقبال سے صرف 5 سال چھوٹے تھے، یا 5 سال جو ہے بلکہ
بڑے تھے، کیونکہ ان کی پیدائش جو ہے 1872 کی ہے اور علامہ کی جو ہے 76 کی ہے، قائد اعظم کی 76 کی اور علامہ کی 77 کی ہے۔ تو یہ ان کے ہم اثر تھے، لیکن اس کے باوجود 1940 تک 1935 تک آخری دم تک جو ہے انہوں نے بڑے اعتماد کے ساتھ دنیا جہان میں اس وقت بھی نیروبی میں سب سے بڑی مسجد جو ہے وہ انہوں نے ہی بنائی ہوئی ہے۔ برطانیہ میں بھی جو سب سے بڑی ریجن ماسک ہے اس کے لیے بھی انہوں نے 1 لاکھ پاؤنڈ اس وقت چندہ دیا تھا۔ اسی طرح جو ہے اب آپ حیران ہو کہ کہتے ہیں آسودہ خاک، میں سمجھتا ہوں کہ وہ آسودہ ریگ ہیں۔ میں نے ان کا مقبرہ دیکھا ہے مصر میں، اسوان ڈیم کے ساتھ جو ہے دریائے نیل کے مغربی کنارے پر اس صحرائے سینا میں سے جہاں سے دریائے نیل کا پانی گزرتا ہے، اور میرے ذہن میں یہی بات آتی تھی کہ جیسے یہ دریائے نیل کا پانی صبح سویرے جو ہے انہیں سلام پیش کرتے ہوئے پھر وادی سینا یعنی کوہ طور کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے، تاکہ فطرت کی اس روحانی عظمت کو جا کر چوم سکے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ والسلام، شکریہ۔